السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 104، ترجمہ: اے ایمان والوں، رعینا نہ کہو اور انظرنا کہو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سوال: اس آیت میں کن سے خطاب کیا گیا ہے؟ جواب: اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب کیا گیا ہے۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ مجلس نبوی میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رعینا کے بجائے انظرنا کہنا چاہیے۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب: اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے رعینا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے۔ آیت نمبر 105، ترجمہ: اہل کتاب کے کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھی اچھی بات نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سوال: اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، حاسدوں اور مخالفین سے نہیں ڈرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، کسی کا برا نہیں چاہنا، اللہ تعالیٰ سے مدد اور اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ آیت نمبر 106، ترجمہ: ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ سوال: بنی اسرائیل تبدیلی یا تنسیخ کے بارے میں کیا اعتراض کرتے تھے، اور تنسیخ کی کیا حکمت ہے؟ جواب: بنی اسرائیل یہ اعتراض کرتے تھے کہ نبوت اگر برحق ہے تو تنسیخ کی ضرورت کیوں؟ آیات کیوں منسوخ ہوئیں؟ حکم کیوں بدلے؟ تنسیخ کی حکمت: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دین کے احکامات بتدریج آئے ہیں تاکہ عمل میں آسانی ہو، لوگوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، بدلتے حالات کے مطابق پہلے سے بہتر حکم لانے کے لیے، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کون حکم کی پیروی کرتا ہے اور کون منہ موڑتا ہے۔ سوال: تنسیخ کی حکمت کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جواب: مخلوق میں تغیر و تبدیل کرنے والا، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ جس طرح جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہے نیک بختی دیتا ہے، جسے چاہے بدبختی دیتا ہے، جسے چاہے تندرستی، جسے چاہے بیماری، جسے وہ چاہے توفیق، جسے چاہے بے نصیب کر دے، بندوں میں جو حکم چاہے جاری کر دے، جسے چاہے حلال، جسے چاہے حرام فرما دے، جسے وہ چاہے رخصت دے اور جسے چاہے وہ روک دے۔ وہ حاکم مطلق ہے، جسے چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں۔ کسی چیز کا مصلحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب آزمائش ہوتی ہے کہ نیک لوگ اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن
بدباطن لوگ باتیں بناتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننا چاہیے، جو حکم دیں بجا لانا چاہیے، جس سے روک دیں رک جانا چاہیے۔ آیت نمبر 107 ترجمہ: کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار؟ سوال: آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں یہ بتا کر کس بات پر توجہ دلائی گئی ہے؟ جواب: تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے تقدیری فیصلوں سے اعراض نہیں کر سکتے، ایسے ہی شرعی احکامات میں بھی اعراض درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دینے اور بدلنے والا ہے، جس کا قانون آسمانوں اور زمین پر چلتا ہے، اسی رب کا قانون انسان کے لیے آیا ہے۔ آیت نمبر 108 ترجمہ: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے عوض کفر کو بدل دے سو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا؟ سوال: اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو کس بات سے روکا جا رہا ہے؟ جواب: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روکتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی واقعے کے ہونے سے پہلے میرے نبی سے فضول سوال نہ کیا کرو، یہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک کچھ نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو۔ تم سے پہلے لوگوں کو اسی بدخصلت نے ہلاک کر دیا کہ وہ بکثرت سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور اگر منع کروں تو رک جایا کرو۔ آیت نمبر 109 ترجمہ: اکثر اہل کتاب تو اپنے حسد سے حق ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا کر لے جائیں۔ سوال: یہود کے کس طرز عمل کا پتہ چلتا ہے؟ جواب: یہود حسد کی وجہ سے حق کو نہیں مان رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس کا انکار کر دیں۔ آیت نمبر 109 ترجمہ: سو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال: اس آیت میں حاسدوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ تم درگزر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ آیت نمبر 110 ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ نیکی سے اپنے واسطے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ سوال: اس آیت میں مومنوں کو کیا رغبت دلائی جاتی ہے؟ جواب: مومنوں کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ تم نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی حفاظت کرو، یہ تمہیں آخرت کے عذابوں سے بچانے کے علاوہ دنیا میں بھی غلبہ اور نصرت دے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ہر نیک و بد عمل کا بدلہ دونوں جہاں میں دے گا، اس سے کوئی چھوٹا بڑا چھپا کھلا اچھا برا عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ دیں اور نافرمانی سے بچیں۔ آیت نمبر 111 ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ سوائے یہود یا نصارہ کے اور کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ ان کی تمنائیں ہیں، کہہ دو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سوال: اس آیت کی روح سے یہودی اور عیسائی کیا دعوے کرتے تھے؟ جواب: یہودی اور عیسائی یہ دعوے کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے، صرف وہی جنت کے مستحق ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائی کی اس غلط فہمی کا کیا جواب دیا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں، حقیقت نہیں۔ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو جنت کا مستحق نہیں بناتی۔ جنت کا فیصلہ انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ جنت کا داخلہ صرف انہی کے لیے ہے تو دلیل لے کر آئیں۔ آیت نمبر 112 ترجمہ: ہاں، جس نے اپنا منہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے ہاں ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سوال: کون لوگ غم اور خوف سے پاک ہوں گے؟ جواب: ایمان لا کر احسن عمل کرنے والے۔ وہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، اور محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا۔ الحمدللہ، رکوع نمبر 13 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔